السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آئی ہوریزون۔ اچھا جسم، مناسب ہائٹ، اچھی شکل خدائے برحق کی نعمت عظمی ہے۔ اگر کسی بھی جسم کو بلند ترین قد عطا ہو جائے لیکن اس میں نقص، خرابی یا عارضہ لاحق ہو جائے تو لائف محال ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 10 ٹالسٹ لوگوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں ٹریولنگ، انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیٹیو ہوریزون اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 10، رادون چاربیب۔ دوستو، ان کا قد 7 فیٹ 9 انچز ہے۔ رادون چاربیب 27 اکتوبر 1968 کو تنزانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ پہلے آپ بھی دنیا کے دراز قد آدمی تھے، لیکن دوسرے ٹالسٹ آدمیوں کے آنے سے اب آپ 10ویں نمبر پر کھڑے ہیں، لیکن اب بھی افریقہ کے بلند ترین آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، سن منگ منگ۔ دوستو، سن منگ منگ چین میں حالیہ دوسرے قداور ترین حیات شخصیت ہیں۔ ان کا قد 7 فیٹ 9 انچز ہے۔ آپ 23 اگست 1983 کو چین کے صوبہ ہیلو لیگجیانگ میں واقع ہاربن کاؤنٹی کے قریب ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوئے۔ آپ قومیت اور نسل کے لحاظ سے چینی بدھ ہیں۔ آپ کے 2 بہن بھائی ہیں، جن میں سے ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ سن چین اور دنیا میں سب سے دراز قد پیشہ ور باسکٹ بال پلیئر ہیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر تک باسکٹ بال کھیلنا شروع نہیں کیا تھا۔ سن نے وینٹورا سی اے کے ایک کمیونٹی کالج میں باسکٹ بال میں اپنا ڈیبیو کیا تھا۔ آپ نے پروفیشنل باسکٹ بال کھیلنے سے پہلے صرف 2006 اور 5 کے سیریز میں باسکٹ بال کھیلا تھا۔ آپ نے سن یو ایس بی ایل کی ٹیم ڈاج سٹی لیجنڈ، اے بی اے ٹیم میری لینڈ نائٹ ہاکس اور آئی بی ایل کی ٹیم گرینڈ ریپڈ فلائٹ سمیت متعدد امریکی مائنر لیگز ٹیموں کے ساتھ بھی میچز کھیلے۔ سن منگ منگ کو 2007 میں ہارلیم گلوبل ٹیٹرس نے بھی ان کو کوچ کیا تھا، جو اس کلب کی طرف سے تیار کیا جانے والا سب سے لمبے کھلاڑی تھے، حالانکہ آپ ان کے لیے کبھی بھی نہیں کھیلے تھے۔ جناب سن منگ منگ 2009 میں آپ چینی باسکٹ بال ایسوسی ایشن سی بی اے میں بیجنگ ڈک کے لیے واپس تشریف لائے۔ سن صاحب لیٹر 2012 سی بی اے 2014 سی بی اے فائنلز چیمپئن شپس ونر اور 2015 سی بی اے چیمپئن شپ فائنلز کا حصہ بن گئے، لیکن انفارچونیٹلی اس ٹیم کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسٹر سن منگ منگ نے 14 اگست 2013 میں ازدواجی زندگی کی طرف قدم بڑھا کر شادی کے رنگین بندھن میں بندھ کر حیات ثانیہ شروع کر دی۔ مسز سن کی ہائٹ 6 فیٹ 2 انچز ہے۔ لمبے جوڑوں میں ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ مسز سن منگ منگ بھی ہینڈ بال کی بہترین کھلاڑی ہیں۔ نمبر 8، باؤ زیگ زان۔ دوستو، باؤ زیگ زان کا قد 7 فیٹ 9 انچز ہے۔ ان کو 11 شان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2 نومبر 1951 میں پیدا ہوئے۔ آپ اندرونی منگولیا کے شہر چیفنگ سے تعلق رکھنے والے ایک غلہ بان ہیں، جنہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کے قد آور اور زندہ انسانوں میں سے ایک کے طور پر فیمس کیا۔ اس سے ماقبل گینیز ورلڈ ریکارڈ کے ذریعے انہیں قد آور زندہ انسان کی حیثیت سے سرٹیفکیٹ بھی مل چکا تھا۔ تاہم 17 ستمبر 2009 کو باؤ زیگ زان نے سلطان کوسن کو اونچائی والا انسان بنا دیا۔ انہوں نے 3 سال تک عوامی لبریشن آرمی میں خدمات سر انجام دی۔ بعد ازاں آپ اپنی مدر کے ساتھ رہنے کے لیے اندرونی منگولیا لوٹ آئے اور کئی ماہ مقامی اسپتال میں کام کیا۔ یہ ہر دل عزیز شخصیت ریموٹیزم میں مبتلا ہیں۔ دسمبر 2006 میں ماہرین حیوانات کے ذریعے باؤ زیگ زان سے کہا گیا تھا کہ آپ 2 ڈولفنوں کے پیٹ سے پلاسٹک کی شارڈ کو ہٹانے میں ان کی مدد کریں۔ ڈولفنز نے حادثاتی طور پر شارڈز نگل لی تھی، جس نے ان کے پیٹ میں رہنا شروع کر دیا تھا اور جو ان کی بھوک اور
افسردگی کے خاتمے کا باعث بنی۔ ماہرین حیوانات ان کو ہٹانے میں ناکام رہے تھے، لہٰذا باؤ زیگزان نے اپنے 1.06 میٹر بازوؤں کا یوز ڈالفن کے پیٹ میں جانے اور پلاسٹک کو دستی طور پر ہٹانے کے لیے استعمال کیا۔ باؤ زیگزان نے 24 مارچ 2007 کو سیلز وومن زیا شیجون سے شادی کی۔ منگولیا کی تقریب 12 جولائی 2007 کو ہوئی۔ باؤ کا بیٹا 2 اکتوبر 2008 کو ہیبی پروونس کے شہر زیہان کے ایک ہاسپٹل میں پیدا ہوا۔ نمبر 7، نذیر سومرو۔ دوستو، آپ کا قد 7 فیٹ 10 انچز ہے۔ نذیر سومرو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دنیا کے بلند سٹیچر شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکسٹراڈنری سائز سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ نذیر سومرو نے 1975 کو صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں آنکھ کھولی۔ پرائمری ایجوکیشن اپنے شہر کے اسکول سے حاصل کی، جس کا نام ہیپی گیٹ اسکول ہے۔ پھر میٹرک کے بعد CCW گورنمنٹ ڈگری کالج شکارپور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اسی دوران میں PIA میں ملازمت اختیار کر لی۔ مسٹر سومرو کو اکثر و بیشتر نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ملازمت کی آفرز ہوتی رہتی ہیں۔ ٹین ایج میں ڈاکٹرز نے پیچیوٹری گلینڈز کا آپریشن تجویز کیا تھا، لیکن پور فیملی کی وجہ سے نہ کرا سکے۔ ان کے پھیپھڑوں میں لیک آف آکسیجن کا مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے۔ 1999 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نذیر سومرو صاحب کو انگلستان میں کرکٹ ورلڈ کپ دیکھنے کی غرض سے بطور امبیسڈر بھیجا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 15 مارچ 2010 کو وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے آپ کو PM ہاؤس میں مدعو بھی کیا تھا۔ ان کی وجہ شہرت کو بانپتے ہوئے کئی قومی ٹیلی ویژنز نے انہیں مارننگ شوز کا حصہ بھی بنایا اور اب انہیں لوکل سندھی ڈراموں میں بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اسد اللہ خان۔ دوستو، اسد اللہ خان کا قد 7 فیٹ 11 انچز ہے۔ یہ بھارت کے دوسرے دیوقامت آدمی ہیں۔ ان 24 سالہ اسد اللہ خان صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے غیر معمولی ہائٹ کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں آنے سے ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ جب اسد اللہ خان کے والد اس دنیا کو چھوڑ گئے تو فیملی برڈن ان پر ڈال دیا گیا۔ ابھی تک گینیز ورلڈ ریکارڈ بک نے ان کے قد کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آپ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور میسن کام کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسد اللہ دوسرے ٹالسٹ مین کے برعکس بآسانی کام کاج کرنے کی استعداد کار رکھتے ہیں اور بالکل ہیلدی ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کی سرپرستی کرنا ہوگی۔ نمبر 5، زینگ جینکی۔ دوستو، زینگ جینکی کا قد 7 فیٹ 11 انچز ہے۔ آپ کا شمار چین کے تیسرے اونچے آدمی کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ 31 مارچ 1966 کو شنگھائی چین میں پیدا ہوئے۔ اگر ان کے گزر بسر کی بات کریں تو انہیں گورنمنٹ آف چائنا کی طرف سے خاصا وظیفہ ملتا ہے، جس سے ان کی ضروریات بخوبی پوری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، پرتاپ سنگھ۔ دوستو، پرتاپ سنگھ کا قد 8 فیٹ 0.7 انچز ہے۔ آپ بھارت کے ضلع اتر پردیش کے قصبے پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہندی ادب میں MA کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ہائٹ قابل دید ہے، لیکن اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں اور چلنے پھرنے کے لیے چھڑی کا سہارا لے کر باہر اندر جاتے ہیں۔ بہترین ایجوکیشن کریئر کے باوجود آجر انہیں ملازمت پر ہائر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پرتاپ صاحب کو کام پر رکھ لیا تو وہ کام کیسے کر پائیں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر مسٹر سنگھ زبزب کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو ایکرومیگلی نامی ایک انتہائی نادر ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک پیچیوٹری ٹیومر کی وجہ سے ہے، جو ٹیومر کو ترقی کے ہارمون کا کنٹینیوسلی سیکرٹ ہے۔ اس کا آپٹک نرو پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً پرتاپ سنگھ کی نظر بھی کمزور ہے۔ بار بار سر درد، شوگر، جوڑوں میں نرمی آف کورس غیر معمولی طور پر افسوسناک امر ہے۔ پرتاپ جی ایک مقامی سرکس میں کام کرتے ہیں، جہاں سے آپ 1500 روپے روز کا کما لیتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنانے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ دوستو، ہم بھی ان پر نازاں ہیں اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ May it be so۔ نمبر 3، مرتضیٰ مرزاد۔ دوستو، مرتضیٰ مرزاد یہ ایران کے سب سے
لمبے شخص ہیں۔ آپ کا قد 8 فیٹ 1 انچ ہے۔ آپ ایران کے صوبہ مازندران کے شہر چلاس میں پیدا ہوئے۔ مرزاد اکثر ویل چیئر پر ہوتے ہیں اور اٹھنے کے لیے بیساکھیوں کا یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ 16 سال کی عمر میں موٹر سائیکل کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں آپ کے پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے رائٹ لیگ نے بڑھنا چھوڑ دیا۔ در حقیقت آپ کی رائٹ لیگ بنسبت لیفٹ لیگ کے 6 انچ کم لمبی ہے۔ مرتضی ہیلتھ کنڈیشن سے بھی دوچار ہیں۔ اسی بیماری کو ایکرومیگلی کہتے ہیں۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب پیچوٹری گلینڈ بہت زیادہ گروتھ ہارمون پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالت نان کینسریس ٹیومر کی وجہ سے ہے۔ آپ ایران کی مینز سیٹنگ والی بال ٹیم کا حصہ ہیں۔ یہ کھیل بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس والی بال میں دوران کھیل فرش سے کم از کم ایک بٹ ہونا ضروری ہے۔ بیٹھنے والی والی بال کے فائنل میں آپ ایران کے لیے 2016 میں 20 پوائنٹس کے ساتھ میچ کے سب سے ہائی اسکورر رہے۔ مرزاد گلوبلی 2016 پیرا اولمپکس میں بھی حصہ لے کر طویل القامت پیرا اولمپئن بن چکے ہیں۔ نمبر 2، ابراہیم تقی اللہ۔ دوستو، ابراہیم تقی اللہ کا قد 8 فیٹ 1 انچ ہے۔ یہ آج سب سے لمبے افراد کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے حامل ہیں۔ ابراہیم 26 جنوری 1982 کو گولیم میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 13 سال کی عمر تک صحت مند زندگی کا تجربہ کیا جہاں سے آگے آپ نے برق رفتاری سے گروتھ کی۔ قداور شخص کے لیے عالمی ریکارڈ بنانے کے علاوہ ابراہیم نے لمبے پاؤں ہونے کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ ایکرومیگلی بھی ان کی بہترین گروتھ کا سبب ہے۔ تاہم ابراہیم گلی کوچوں میں سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 18 سال کی عمر میں انہیں اپنے اسکول کے ڈاکٹر نے ان یوزول سائز کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایکرومیگلی ابراہیم تقی اللہ کی تشخیص ایک ہی سال میں 1 میٹر گروتھ سپرٹ میں اضافہ ہوا۔ جیوگرافی میں یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے علاج کے لیے 2006 میں تقی اللہ کو پیرس لایا۔ ان کا علاج سکسیسفل رہا کیونکہ ان کے ٹیومر کو ریموو کر دیا گیا تھا اور ان کے خون میں گروتھ ہارمونز کی سطح معمول پر آ چکی تھی۔ ان کی دل کی حالت بھی اچھی تھی۔ ابراہیم تقی اللہ کو 58 جوتوں کے یورپی سائز کی جوڑی تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوبلر سے کہا کہ ان کے لیے ایک فرمائشی جوتوں کا جوڑا بنائے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ان کی کاسٹ 3500 یورو تک ہوگی۔ ان کے آرتھوپیڈک پوڈائٹرسٹ جیروم لیجن نے انہیں خاص طور پر اپنے جوڑے کے لیے ڈیزائن کیا ہوا جوتوں کا جوڑا لگایا تھا۔ تقی اللہ پیرس سے تقریباً 80 کلومیٹر نارتھ میں بیوس سٹی کے قریب ایک پرکشش سینٹ پال کے لیے کام کرتے ہیں۔ لوگ ابراہیم کے ساتھ تصاویر بنا سکتے ہیں جنہیں اب فرانس کی نیشنلٹی حاصل ہے۔ نمبر 1، سلطان کوسن۔ دوستو، سلطان کوسن کا قد 8 فیٹ 2.5 انچز ہے۔ آپ 10 دسمبر 1982 کو مارڈن ترکی میں پیدا ہوئے۔ ظاہری طور پر یہ ترکی النسل ہیں۔ کرنٹلی عالم خشک و تر کے لمبے ترین انسان ہیں۔ آپ کا ذریعہ معاش فارمنگ ہے۔ کوسن کی نشو نمائی حالت ایکرومیگلی کے نتیجے میں ہوئی جس کی وجہ سے ان کے پیچوٹری گلینڈز کو ٹیومرز نے متاثر کیا۔ اپنی اس حالت میں یہ چلنے کے لیے بیساکھیوں کا یوز کرتے ہیں۔ سودرن ایسٹ ترکی کے شہر مارڈن کے کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ ہیومن ہسٹری کے 7ویں لمبے شخص ہیں۔ کوسن اپنی بلندی کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کاشتکاری کو اپنایا۔ ایک مرتبہ مذاقاً انہوں نے لمبے قد کا فائدہ بلب اور پردے بدلنے کا بتایا۔ ان کی شلوار 126 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اکتوبر 2013 میں کوسن نے شامی نژاد مارو ڈیبو سے شادی کی جو آپ سے 10 سال چھوٹی ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا ہے کیونکہ آپ ترکی زبان بولتے ہیں اور آپ کی بیوی عربک بولتی ہے۔ 2014 میں کوسن سماوا کے
میجک سرکس میں شامل ہوئے اور دنیا بھر کے مختلف شوز میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے بڑے ہاتھ، پاؤں، دیگر آرگنز کا ریکارڈ بھی بن چکا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ I can hardly express my thanks۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔